دا جونیپر ٹری۔ ایک زمانے کی بات ہے، سبز لہراتی پہاڑیوں کے درمیان بسے ایک پرسکون سے چھوٹے گاؤں میں ایک امیر تاجر اور اس کی مہربان بیوی رہتے تھے۔ ان کے پاس ہر وہ چیز تھی جس کی وہ خواہش کر سکتے تھے، سوائے ایک چیز کے۔ وہ ایک بیٹے کی تمنا رکھتے تھے، مگر جتنی بھی دعا کرتے انہیں اولاد نصیب نہ ہوتی۔ ایک سردیوں کی شام جب باہر نرمی سے برف گر رہی تھی، تاجر کی بیوی کھڑکی کے پاس کھڑی باغ میں لگے صنوبر کے درخت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی شاخیں برف کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھیں اور اس کے گہرے سبز پتے چاندنی میں چمک رہے تھے۔ وہ آہ بھرتے ہوئے بولی، کاش میرے ہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوتا جس کے ہونٹ خون کی طرح سرخ اور رنگت برف کی طرح سفید ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی انگلی درخت کی ایک سوئی سے چبھ گئی اور خون کے 3 قطرے نیچے برف پر گر گئے۔ سفید برف پر سرخ خون کا منظر دیکھ کر اس کے دل میں ایک امید جاگ اٹھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، کاش میرا بیٹا برف کی طرح سفید ہو اور اس کے گال خون کی طرح سرخ ہوں۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کی دعا قبول ہو گئی۔ ان کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا جس کی رنگت برف کی طرح سفید اور گال خون کی طرح سرخ تھے۔ تاجر اور اس کی بیوی بے حد خوش ہوئے اور اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرنے لگے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ ہی دن بعد بیوی شدید بیمار ہو گئی۔ اس نے بہت ہمت کی، مگر اسے معلوم تھا کہ اب اس کا وقت قریب ہے۔ اپنی آخری سانسوں میں اس نے اپنے شوہر سے 2 وعدے لیے۔ پہلا یہ کہ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے سے محبت کرے گا اور اس کا خیال رکھے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کے انتقال کے بعد اسے صنوبر کے درخت کے نیچے دفن کرے گا۔ تاجر نے شدت غم سے روتے ہوئے وعدہ کر لیا۔ اس نے اپنی پیاری بیوی کو صنوبر کے درخت کے نیچے دفن کیا، اور اگرچہ اس کا دل غم سے بوجھل تھا، پھر بھی اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے حوصلہ رکھنے کی کوشش کی۔ وقت گزرتا گیا اور تاجر کا غم کچھ کم ہونے لگا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک نرم دل اور مہربان عورت سے ہوئی، اور جلد ہی دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس عورت کے ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام مارلن تھا۔ وہ ایک نہایت اچھی اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ شروع میں سوتیلی ماں نے تاجر کے بیٹے سے اپنے بیٹے کی طرح محبت کی، مگر وقت کے ساتھ اس کا دل اس کے لیے سرد پڑنے لگا۔ وہ اپنے شوہر کی اس لڑکے سے بے پناہ محبت اور گاؤں والوں سے اس کی تعریف برداشت نہ کر سکی۔ اس کے دل میں حسد نے جگہ بنا لی اور اس نے لڑکے کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن سوتیلی ماں باورچی خانے میں سیب کی چٹنی بنا رہی تھی۔ لڑکا جو بہت بھوکا تھا اندر آیا اور ایک سیب مانگا۔ سوتیلی ماں کے پاس سیبوں کی ایک ٹوکری تھی جس میں کچھ سرخ اور پکے ہوئے اور کچھ سبز اور کھٹے سیب تھے۔ اس نے ایک چمکتا ہوا سرخ سیب اٹھایا، مگر لڑکے کو دینے کی بجائے اسے اپنے سر سے اوپر کر لیا۔ وہ ایک مکار مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اچھل کر پکڑو، اگر لے سکتے ہو تو یہ تمہارا۔ لڑکا سیب حاصل کرنے کی خواہش میں جتنا اونچا اچھل سکتا تھا اچھلا، مگر سوتیلی ماں زیادہ تیز تھی۔ لڑکے کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ سوتیلی ماں خوف سے کانپتی ہوئی فوراً اپنے کیے کو چھپانے لگی۔ اس نے لڑکے کے جسم کے ٹکڑے کیے اور اسے پکا کر سالن بنا دیا۔ اسی شام اس نے وہ کھانا اپنے شوہر کو پیش کیا اور کہا کہ لڑکا رشتہ داروں کے ہاں گیا ہے۔ تاجر نے بغیر کسی شک کے کھانا کھا لیا، کیونکہ وہ اپنی بیوی پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ لیکن مارلن، جس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا، خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکی۔ اس نے چپکے سے ہڈیاں اکٹھی کی، انہیں ریشمی سرخ رومال میں لپیٹا اور باہر جا کر صنوبر کے درخت کے نیچے دفن کر دیا جہاں پہ اس کی ماں دفن تھی۔ اس دن سے ایک عجیب اور حیرت انگیز بات ہونے لگی۔ صنوبر کے درخت کی شاخوں میں ایک خوبصورت پرندہ نمودار ہوا جس کے پر سونے کی طرح چمکدار اور آگ کی طرح سرخ تھے۔ وہ نہایت دلکش نغمے گاتا تھا اور جو بھی اسے سنتا خوشی سے بھر جاتا۔ ایک دن وہ پرندہ سونار کے پاس گیا اور گانا گانے لگا کہ میری ماں نے مجھے مارا، میرے باپ نے مجھے کھایا، میری بہن مارلن نے میری ہڈیاں جمع کی اور انہیں صنوبر کے نیچے دفن کر دیا۔ دیکھو میں کتنا خوبصورت پرندہ ہوں۔ سونار اس گیت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے پرندے کو ایک سنہری زنجیر دے دی۔ پھر وہ پرندہ موچی کے پاس گیا جس نے خوش ہو کر اسے سرخ جوتے دے دیے۔ آخر میں وہی پرندہ ایک چکی پر گیا جہاں 20 لڑکے کام کر رہے تھے۔
اس نے پھر وہی گیت گایا اور لڑکوں نے اسے ایک بھاری چکی کا پتھر دے دیا۔ اپنے تحفوں کے ساتھ وہ پرندہ واپس تاجر کے گھر آیا۔ وہ چھت پر بیٹھ کر دوبارہ گانا گانے لگا۔ تاجر اس کی خوبصورت آواز کو سن کر باہر آیا تو پرندے نے اس کے ہاتھوں میں سنہری زنجیر گرا دی۔ پھر اس کی آواز سن کر جب مارلن باہر آئی تو پرندے نے اس کے سامنے سرخ جوتے گرا دیے۔ اسی طرح جب ستیلی ماں باہر آئی تو پرندے نے چکی کا بھاری پتھر ستیلی ماں کے سر پر گرا دیا، جس سے وہ فوراً ہلاک ہو گئی۔ اسی لمحے ایک تیز ہوا چلی، صنوبر کا درخت زور سے ہلا۔ جب ہوا تھمی تو وہاں وہی چھوٹا سا لڑکا صحیح سلامت کھڑا تھا۔ اس کا باپ اور مارلن دوڑ کر اسے گلے لگانے لگے۔ وہ سب بہت خوش ہوئے اور اس دن کے بعد تاجر، اس کا بیٹا اور مارلن ہمیشہ خوشی کے ساتھ رہنے لگے اور کبھی بھی غم نے انہیں الگ نہیں کیا۔